پوری موومنٹ کے. لیکن ان کی بہن حضرت فاطمہ جناح اور پھر مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی جوہر, پھر مولانا ظفر علی خان اور باقی بھی لوگوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن لوگوں کا کیا کیا کردار تھا؟ اور آپ نے بہت اچھی بات کی. جہاں تک مادر ملت کی بات ہے مولانا فاطمہ جناح کی, دیکھیں جی انہوں نے تو ہمارے لیے اپنی زندگی قربان کر دی. بے شک وہ ڈاکٹر تھی, ڈینٹل سرجن تھی. جی اس وقت بھی چاہتی تو بزنس کر سکتی تھی, پاکستان بننے کے بعد بھی کر سکتی تھی. جی لیکن انہوں نے اپنی تمام زندگی قائد اعظم کی سروس میں, جی جی قائد اعظم کو اسسٹ کرنے میں جی جی اور برصغیر کے مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنی ساری لائف وقف کر دی. رائٹ. یہ تو ان کی بہن تھی, جی جی لیکن انہوں نے بھی قائد اعظم کی تربیت اور قائد اعظم کو آپ سے بہت پیار تھا. جی جی قائد اعظم آپ کا بہت خیال رکھتے تھے. جی باقی جہاں تک لوگ ہیں برصغیر کی اس تحریک میں, جی جی وہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی شروع میں جی کہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں جی تو ہمیں یک وقت سیاسی, معاشرتی, مذہبی ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے نظر آتے ہیں. رائٹ. مثلا آپ دیکھیں سر سید احمد خان جو شروع میں جی جب 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت دیگرگون تھی تو آپ نے لکھا رسالہ اسباب بغاوت ہند, جی جی تہذیب الاخلاق, جی اس طرح کی انجمنیں بنائی. پھر یہ جو آپ باقی لوگ کہہ رہے ہیں محمد علی اور شوکت علی برادران جو ہیں, جی جی یہ ظفر علی خان جو کچھ قلم کے مجاہد تھے, جی انہوں نے مثلا ظفر علی خان نے قلمی محاذ سے بہت جہاد کیا. جی اور کچھ جو ہیں وہ سیاسی ورکر تھے. ان تمام لوگوں کا قائد اعظم کی ٹیم کا حصہ تھے یہ سارے لوگ. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ چانس ہے, یہ جو لکھ دیا تھا قائد اعظم کے مقدر میں کہ ایک الگ وطن جو ہے مسلمانوں کے لیے, اس کا قیام, اس کا بانی ہونا قائد اعظم محمد علی جناح کے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ محمد علی کے ہی مقدر میں اللہ نے لکھا تھا محمد علی نام کے, اگر یہ نہ ہوتے تو وہ ہوتے. وہ بھی اتنے ڈائنامک اور کرسمیٹک شخصیت تھے کہ غلط انگیز شخصیت کے مالک تھے وہ بھی. جی جی تو یہ ماؤنٹ بیٹن سے کسی نے پوچھا نا, جرنلسٹ نے, کہ ہاؤ پاکستان کیم انٹو ہاؤ اٹ ایمرج ایز اے کنٹری, تو ماؤنٹ بیٹن نے جواب یہ دیا کہ پاکستان جو ہے اس کو بنانے والا صرف ایک آدمی ہے جس کا نام ہے محمد علی جناح. تو پھر دوسرا صحافی نے سوال کیا جی کہ واٹ اباؤٹ لیاقت علی خان صاحب, انہوں نے کہا یہ واز اے پرفیکٹ انڈین جنرل مین. تو اصل بات جو ہے جی, پاکستان جو ہے جو بنا ہے معذب, یہ ملک تو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, اس کا احسان ہوتا ہے کہ قومیں آزاد ہوتی ہیں, قومیں بنتی ہیں, قومیں جو ہیں وہ عروج پر بھی جاتی ہیں. لیکن جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے, جن کی سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے, اصل میں کریڈٹ سارا ان کو دینا چاہیے. تو اس میں جو پاکستان جو ہے اس کا سارا سرا جو ہے وہ ایک آدمی کے سر پر ہے جس کا نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح. باقی معاونین بے شمار تھے, جی جی لیکن بگاڑنے والے بڑے بے شمار تھے. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسلم لیگ کے ایک ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے, ایک بہت بڑے زمیندار آپ کہیں لینڈ لارڈ جو تھے, جی تو ان نے 46 کی بات ہے کہ انہوں نے خط لکھا, لارڈ ویول جو تھے اس کو وائسرائے ہند تھے, ان کو خط لکھا انہوں نے, جو ریکارڈ کی بات میں کر رہا جی ہوں, جی کہ انہوں نے کہا کہ دو آئی ایم ان مسلم لیگ جی جی بٹ آئی ڈونٹ سپورٹ دس آئیڈیالوجی آف پاکستان, رائٹ. آئی ایم ناٹ فار پارٹیشن آف انڈیا. جی جی تو اب انگریز تھا, ہی واز ویری آنےسٹ مین, اس نے کہا یہ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہے, جس نے مجھے یہ خط لکھا ہے تو آئی مسٹ کنوے ٹو مسٹر جناح. جی جی تو انہوں نے وہ خط قائد اعظم کو بھیج دیا. جی تو قائد اعظم نے فی الفور دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا, جی جی اور جب وہ آئے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے, جو سب سے پہلے ان کو ریسیو کرنے والا آدمی تھا وہی آدمی جس کا وہ خط تھا. جی تو اس نے کہا کہ مسٹر سو اینڈ سو ہاؤ یو آر ہیئر. جی اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں تو ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. جی تو انہوں نے کہا آر یو ان مسلم لیگ. جی اس نے کہا یس آئی ایم ان مسلم لیگ. آپ کو پتا ہے, آپ جی جانتے ہیں. قائد اعظم نے جناب کوٹ کی جیب سے وہ نکالا خط, انہوں نے کہا از اٹ یور لیٹر. رائٹ. بس وہ منتیں ترلے, جناب معافی چاہتا ہوں یہ جی خط. جی. اب دیکھیں نا, مسلم لیگ کے صفوں میں ایسے لوگ بھی تھے, بڑے کمیٹڈ لوگ تھے, اور جی بڑے بڑے صاحب کردار. ہاں, لیکن یہ جو ہے تقریب کار بھی تھے اس میں. جی جی اب یہاں پر آپ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جی جی کہ یہ بڑا صوبہ جو ہے مسلمانوں کا, یہ پنجاب تھا. جی جی اور پنجاب میں جو مسلم لیگ تھی یہ بڑی کمزور جماعت تھی. جی یہاں پر جو لوگ حکمران تھے جی. وہ یونینسٹ پارٹی کے تھے. جی جی یہاں کا جو چیف منسٹر تھا وہ مسلمان تھا, لیکن وہ یونینسٹ پارٹی میں تھا. اس کی جی. کیبنٹ میں زیادہ جو لوگ تھے وہ یونینسٹ پارٹی میں تھے. جی. جو اسمبلی کے ممبر زیادہ تھے مسلمان جو تھے وہ سارے یونینسٹ پارٹی میں تھے. جی. تو اب یہ دیکھیں نا, آج وہ لوگ کلیم کرتے ہیں نا سارے کے سارے جناب کہ ہم نے پاکستان کے لیے یہ کیا ہے, جی.
یہ جو ہمارے پاس موجودہ پاکستان ہے یہ ان کی خوش قسمتی ہے, ان کو بنا بنایا پاکستان مل گیا. صحیح. پاکستان بنانے والے جو لوگ تھے وہ یو پی میں, سی پی میں, جس کو آج بنگلہ دیش آپ کہتے ہیں, وہ لوگ تھے. رائٹ. اب دیکھیں نا یہ لاہور کی قرارداد کس نے پیش کی؟ جی جی. اگر یہی بات یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرارداد پیش کس نے کی تھی, سب سے پہلے اس کی تائید کس نے کی؟ جی. نمبر 1 تائید کرنے والا کون تھا, نمبر 2 تائید کرنے والا کون تھا, نمبر 3 تائید کرنے والا کون تھا؟ جی. اور یہ بتایا جائے جناب کہ یہاں سے جو آج بڑے دعوے دار حکمران بنے ہیں پاکستان میں, بڑے بڑے سیاستدان ہیں, کیا تو کن کن چیلنجز کا سامنا تھا اس وقت؟ پاکستان جس وقت قائم ہوا جی, تو جس خطے میں پاکستان بنا تھا وہ خطہ جو تھا بہت پسماندہ تھا. جی اس میں سب سے 3 مشکلات جو ہیں بہت عام قسم کی تھی. جی. ایک تو یہ ہے کہ جو آبادی تھی اس کی مائگریشن جو ہے اس انداز میں شروع ہوئی جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کسی بھی سیاسی قائد کے ذہن و وہم و گمان میں نہیں تھی کہ اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ منتقل ہوگی, پاکستان میں مہاجر آئیں گے, پاکستان سے ہندو جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے ہندوستان میں چلے جائیں گے. تو اس مائگریشن کا عمل جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ پاکستان کے اوپر اچانک بہت بڑا بوجھ پڑ گیا. جی. اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد کراچی میں انہوں نے حلف لیا, لیکن اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم جو ہے سیدھے لاہور میں آ گئے, کیونکہ زیادہ مہاجرین جو تھے وہ مشرقی پنجاب سے یہاں پر شپ آ رہے تھے, منتقل ہو کر آ رہے تھے, اور ایک جمع غفیر تھا. لوگ بیماری کی حالت میں, لوگ جناب زخمی تھے, مردہ حالت میں, اتنا ان کے اوپر طوفان برپا ہوا تھا, یلغار ہوئی تھی ہندوؤں کے اور سکھوں کی کہ وہ کٹے پھٹے لوگ جب آئے بے یار و مددگار, تو ان کو آباد کرنے کا مسئلہ جو تھا بڑا عام ترین تھا. پھر یہاں پر تمام جو ہے ایڈمنسٹریٹو جو ہے سیٹ اپ جو ہے قائم کرنا تھا, اس کے لیے پاکستان میں وسائل نہیں تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت قائد اعظم کے جو ایک مخصوص دوست تھے اسفانی صاحب, اسفانی صاحب نے پاکستان کے پہلے مہینے کی ملازموں کو تنخواہ دینے کے لیے انہوں نے بلینک چیک دیا قائد اعظم کو. تو اس فنڈ میں سے ان کے اصحاب میں سے پھر پیسہ منتقل ہو کر پاکستان کے پاس آئے لوگوں کو تنخواہ ملی. تو یہ اتنے بڑے جو پاکستان کے حصے کے وہاں پر سرمایہ تھا, یہاں پر شفٹ ہونا تھا کیپٹل, وہ سارا وہاں کانگریس نے روک لیا. ریزرو بینک آف انڈیا جو تھا وہ اس کی برانچ تو یہاں پر تھی نہیں, وہ دلی میں تھی, اور وہ ساری انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اور وہ پیسہ منتقل نہیں کیا. اور ہندوستان کی کوشش یہ تھی, میں نے خود ماؤنٹ اس کا پٹیل کا بیان پڑھا, کرونیکل میگزین بامبے سے نکلتا تھا اس وقت, اس میں اس کا انٹرویو تھا. اس نے کہا کہ آفٹر 3 months مسٹر جناح ول کم بیک ٹو اس ود فولڈڈ ہینڈز اینڈ ہی ول ریکویسٹ اس that I don't want Pakistan, I cannot run Pakistan, you please take it back. تو یہ اس وقت ان کی جو سوچ تھی کانگریس کی یا کانگریس لیڈروں کی, آج تک سوچ وہی چلی آ رہی ہے. وہ یہی انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان آج ٹوٹتا ہے, آج واپس آتا ہے, آج واپس آتا ہے. تو یہ بڑی مشکلات تھی. اور لوگ فرش کے اوپر, فرنیچر نہیں تھا دفاتر میں, لوگ فرش کے اوپر بیٹھ کر پاکستان چلانے کا کام کر رہے تھے. پھر کئی لوگ جو تھے جو متمول تھے, انہوں نے پاکستان کے ایڈمنسٹریشن میں رہ کر تنخواہیں نہیں لی ہیں. خود قائد اعظم نے جو گورنر جنرل بنے تو وہ 1 روپیہ تنخواہ دیتے تھے, وہ بھی سمبولک, تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ جناب گورنر جنرل جو ہے یہ وائلیشن کر رہا ہے. تو یہ کیفیت تھی پاکستان کے اوپر. تو اتنا بڑا ملک جو نیا بنا تھا, دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ ملک وسائل غیر چلے گا کیسے. تو وسائل کی کمی تھی. پھر ہمارے پاس جو مین پاور تھی اس کی کمی تھی, اور ہمارے دفاتر جو تھے ان کو چلانے کے لیے ہمارے پاس مین پاور نہیں تھی. تو پھر ایک آدمی کو کئی شعبے چلانے پڑتے تھے, اور وہ دور جو تھا بڑا مشکل تھا. اور یہ دیکھیں اس دور میں اتفاق سے قائد اعظم خود بڑے بیمار پڑ گئے, اور ان کی بیماری جو تھی آخری مرحلے میں تھی. پھر گائیڈنس کے لیے جو قیادت تھی قائد اعظم کی, وہ جناب بیمار جب پڑ گئے, ان کو پھر شفٹ کر دیا گیا کوئٹہ میں زیارت میں, تو وہاں پر چلے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر قائد اعظم 4-5 سال اور زندہ رہتے تو پاکستان میں نہ آئین بنانے کی دشواری ہوتی, نہ پاکستان کو پالیسیاں فارن پالیسی بنانے میں دشواری ہوتی, نہ پاکستان کو اپنے ڈیفنس چلانے میں دشواری ہوتی. وہ ایک صحیح پورا پروگرام جو ہے تمام ایڈمنسٹریشن کا, فارن پالیسی کا, ملک چلانے کا, اس کی اکانومی کا, معیشت کا, اور یہ ساری چیزیں جو ہے قائد اعظم کو طے کر کے پوری قوم کو دیتے. ہندوستان کا بینیفٹ یہی ہوا کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کافی عرصہ تک, یہ ملک جو ہے آج تک بھی کانگریس کی وہ لیڈرشپ جو ہندوستان آزاد ہونے کے وقت کانگریس میں تھی, آج تک وہ لوگ جو ہیں وہاں پر ایک ایک کر کے وہاں پر اس ملک کو چلا رہے ہیں. وہاں کنسسٹینسی ہے, اور ہمارے یہاں کنسسٹینسی جو ہے وہ ختم ہو گئی. قائد اعظم کے وفات کے بعد لیاقت علی خان جو ہے وہ شہید ہو گئے, اور ان کے شہید ہونے کے بعد جب خواجہ ناظم الدین بنے وزیر اعظم تو ان کی گورنمنٹ ختم کر دی. یہاں بیوروکریسی نے قبضہ کر لیا. پہلے سول بیوروکریسی نے قبضہ کیا پاکستان کے اقتدار کے اوپر, اور پھر 58 میں فوجی بیوروکریسی جو تھی وہ بھی مل گئی. اور اس طرح سے پاکستان جو ہے سیاستدانوں کو, جو ہمارے پاس ایک سرمایہ تھا سیاستدانوں کا, قائدین کا, وہ بیوروکریسی, سول بیوروکریسی نے اور ملٹری بیوروکریسی دونوں نے ایک ایک کر کے اس کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج تک جو فقدان ہے وہ سیاسی قیادت کا فقدان ہے.
پاکستان اللہ تعالی کی مہربانی ہے چل رہا ہے، اس میں ہم نہیں کہتے چل نہیں رہا ہے، لیکن جس انداز میں اس کو چلنا چاہیے تھا، جو خواب تھا قائد اعظم کا علامہ اقبال تھا، وہ خواب جو ہے اردو کو ادھورا ہے، اس میں رنگ نہیں بھرا جا سکا. جی جی. پروفیسر قاضی زبیر صاحب، قیام پاکستان کے وقت جو تقسیم ہوئی برِ صغیر کی، جو اثاثے پاکستان کو ملنا چاہیے تھے، اور جو جس طرح ملک صاحب نے مشکلات کا بتایا کہ کتنی مشکل حالات میں پاکستان بنا، اور جب بن گیا اور اس کو کن کن چیلنجز کا سامنا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا قیام ہے نا، جی جی اور اس کے نتیجے میں جو مائگریشن ہوئی، یہ تاریخ کی سب سے بڑی مائگریشن ہے. رائٹ. جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے جی جی. اس میں اتنی وسیع پیمانے پر مائگریشن نہیں ملتی جتنی. اس میں کتنے لوگ مائگریٹ ہوئے اور کتنے لوگ شہید ہوئے پاکستان بننے کے دوران، جو قتل و غارت بھی ہوا، 1.5 ملین بھی بتایا جاتا ہے کہ شاید اتنے لوگ. ملینز. جی رائٹ. ملینز. جی اور جو مسائل ہیں پاکستان کے قیام کے وقت، یہ پاکستان بننے کے راستے میں جو رکاوٹیں، جو طاقتیں تھیں رکاوٹ، کیا ان کو یہ ہضم ہو سکتا تھا یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور یہ خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے اسٹیٹ؟ وہ تب سے لے کے آج بھی وہ مشکلات پاکستان کے لیے کھڑے کرتے ہیں جو جس وقت یہ پاکستان بنا. جیسے ملک صاحب نے بنایا کہ وہ تو سوچتے تھے کہ 3 مہینے کے بعد یہ ہاتھ بندے واپس آ جائیں گے ہمارے پاس، بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہ پیشین گوئی تھی کہ یہ پہلے شاید چند سال پاکستان خدا نخواستہ یہ نہیں چل سکتا. یہ ان کی اپنی وشفل تھنکنگ تھی. پاکستان کے قیام کے وقت جو میرے نزدیک جو ایک مسئلہ ہے، شاید آپ نے بھی اس پہ غور کیا ہو، ملک صاحب بھی کریں گے، کہ وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جن علاقوں میں ہوئی، جی وہ علاقے تقسیم کے بعد زیادہ تر ہندوستان میں تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس پولیٹیسائزڈ پاپولیشن نہیں تھی، پولیٹیسائزڈ لوگ نہیں تھے. اس کا آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا کراچی دیکھ لیں یا پشاور دیکھ لیں. پاکستان میں جو ایریاز شامل ہیں کراچی اور پاکستان میں، آج بھی پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے ان دو جگہوں پہ. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی اور پشاور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہی تھیں، جی اور قیام پاکستان کے بعد وہاں کی جو پاپولیشن تھی وہ پولیٹیسائز تھی. ان کے سیاسی مسائل آج بھی نسبتاً کم ہیں، یا ان کی پولیٹیکل اپروچ ہے مختلف جو مسائل ہیں ان کی طرف. جی جی. اس کے بعد جو پاکستان کے قیام کے وقت جو مسائل تھے، آج بھی آلموسٹ وہی مسائل پاکستان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، جی جس میں پاکستان کے اپنے ذاتی لوگوں کے پیدا کردہ تو ہیں ہی، بیرونی سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف، وہ ڈے 1 سے ہیں. اور آج بھی وہ جو بیرونی سازشی ہیں وہ کبھی ہمارے اندر گھس کے اور کبھی باہر بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، جی. اور پاکستان کو انہوں نے مفلوج کرنے کی کوئی جو موقع ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کہ یہاں پاکستان کو بالکل دست و پا اس کے شل کر کے رکھتے تاکہ یہ ہمارے دستے نگر بن کے رہ جائیں. جی جی. وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں اس خطے کے لوگوں کو، وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اشاروں پہ چلنے والی ایک آبادی ہو، جی. جس طرح ہم کہیں اسی طرح چلیں. جی. اور یہی مسائل 47 میں تھے، اور آج 2011 میں بھی پاکستان کے ساتھ وہی مسائل ہیں، جی جی. اور یہی وہی سازشیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اندرونی اور بیرونی مسائل کا شکار ہیں. سماجی، سیاسی، مذہبی، معاشرتی مسائل ہیں. جی. ہمارے پاس بے روزگاری ہے، جی. غربت ہے، جی. اور مقروض ہے ہمارا ملک، جی. اندرونی اور بیرونی قرضوں کے جی جی. شکار ہیں. اب ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، جو جی. ہمارے پاس جس پہ ہم بیس کرتے تھے، جی. زراعت ہے، جی جی. اس کی طرف ہمیں توجہ ہمیں نہیں دینے دی گئی، بلکہ یہ کر دیا گیا کہ باہر سے آپ گندم لے لیں جی، آپ کو اگانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور ہمارے پاس سب سے بڑا نیٹ ورک تھا، نہری نظام تھا. آج ہماری زمینیں جو ہے وہ بیکار پڑی ہیں. اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف سازشیں جو آج بھی جاری ہیں، یہ بین الاقوامی سازشیں ہی تھیں. وہ ہندو ہی اس میں شامل تھا کہ 1971 میں ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، ہمارا ایک بازو کٹ کے علیحدہ ہو گیا. آج 23 مارچ کے دن ہمیں جو زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم ایک تحریک تعمیر پاکستان کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں، اس تحریک کا آغاز کریں، اور دیانتداری کے ساتھ جو کسی کے حصہ ہے وہ ادا کریں. جو کسی کے بس میں ہے، جہاں کوئی تاجر ہے، ایجوکیشنسٹ ہے، پولیٹیشین ہے، یا سول، جہاں بھی کوئی سرکاری ملازم ہے، وہ اس ریاست کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائے اور اپنے جو حصے کا کام ہے اسے دیانتداری سے کرے. 23 مارچ کا دن جو ہے آج، یہ یوم تجدید عہد کے علاوہ اس عہد کا بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کی تعمیر کریں گے، تاکہ اگر آج ہم یہ عہد کر لیں تو پاکستان کے جو مسائل ہیں
ان میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکتی ہے، اور وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم انڈیپینڈنٹلی دنیا کی قوموں میں ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ ترقی کی راہوں میں گامزن ہوں گے۔ ملک صاحب، آپ کے لیے